عمومی لسانیات کی دوسری شاخ ہے مارفیمیات تشکیلیات سرد۔ اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ انگلش میں اس کو مارفولوجی کہتے ہیں۔ لسانیات کی اس شاخ میں الفاظ کی تشکیل، ساخت، نوعیت اور تغیر و تبدل کے علاوہ ان سے مختلف کلمات بنانے کے طریقوں پر غور کیا جاتا ہے۔ مارفیم چھوٹی سے چھوٹی بامعنی اکائی ہوتی ہے جس میں ہیئت اور موضوع کے بیچ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ مارفیمیات دراصل لفظوں کے ساتھ ساتھ مارفیموں کے باہمی تعلق اور ان کے ملنے کے اصولوں کے مطالعے کا نام ہے۔ مارفیمیات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل مرکبات جو نحو کے ذیل میں آتے ہیں میں مارفیم کی تبدیلی سے مفہوم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ صرف میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث جیسے موضوعات پر بات ہوتی ہے، جبکہ مرکب میں تبدیلی نحو کا موضوع ہے کہ لفظ کی تبدیلی سے مرکب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نحو سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ یہ تبدیلی مارفیم کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اسے نہ صرف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور نہ نحو کے، بلکہ اسے مارفیمیات کا مسئلہ بنا کر قواعد کے بجائے لسانیات کی بحث بنا دیا جاتا ہے۔ مارفیمیات قواعد کے بجائے لسانیات کی شاخ سمجھی جاتی ہے۔ مارفیم اور لفظ۔ مارفیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غم ناک ایک لفظ ہے مگر دو مارفیم ہیں، یعنی غم اور ناک۔ اس طرح امید ایک لفظ ہے مگر دو مارفیم جن میں ایک مارفیم اور دوسرا میٹ ہے۔ وہ مارفیم جو اپنے الگ معنی دیتے ہیں آزاد مارفیم کہلاتے ہیں، مثلاً در، ڈر، دن وغیرہ۔ اس طرح جو مارفیم اپنے الگ معنی نہیں دیتے بلکہ کسی اور مارفیم کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں انہیں پابند مارفیم کہا جاتا ہے۔ پھولدار، پھلدار یا خاردار ایک ایسا مارفیم ہے جو کہ پھول اور پھل کے ساتھ مل کر معنی دے رہا ہے۔ ہم صوت مارفیم۔ اردو میں آم، وغیرہ کو ہم صوت مارفیم کہا جائے گا جو تلفظ کے لحاظ سے تو کسی دوسرے مارفیم ہی کے مانند ہیں مگر چونکہ ان کے معنی مختلف ہیں لہذا انہیں ہم صوت مارفیم کہا گیا ہے۔